السلام علیکم۔ ڈریم ڈیکوڈ میں خوش آمدید۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو کہ آتش پرستی یعنی آگ کی پوجا کرنا، جو کہ پارسی لوگ کرتے ہیں، پرانے ایران میں آتش پرستی ہوتی تھی، اور جو حضرت سلمان فارسی ہیں، ان کے والد کا بھی آتش کدا تھا، اور حضرت ابراہیم کے والد بھی اسی زرتشت کہتے ہیں ان کو۔ تو آگ کی پوجا آج بھی کچھ چند لوگ ہیں دنیا میں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ہندوستان میں بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم بات کریں خواب میں خود کو یا خواب میں آگ کی پوجا ہوتے ہوئے دیکھنا، اس ویڈیو میں بات کریں گے خواب میں آگ کا پوجنا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آگ کو سجدہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے وقت کے کسی ظالم حکمران کو، ظالم جو بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، اس کو جو ہے نا، اس کا تابعدار ہوگا، اور اس کا بہت ہمدرد ہوگا، اور اس کے لیے کام کرے گا، اور اس کی خدمت میں مشغول ہوگا، اور اس کو اس میں ایسا کرنے میں، جو شخص ایسا کرے گا وہ کرنے میں اس کو جو ہے نا صبر اور آرام حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر خواب میں دیکھیں کہ تندور ہے آگ کا، یا کوئی چراغ ہے، تندور ایک الگ شیپ ہوتی ہے، اور آگ ویسے بھڑکنا ایک اور چیز ہوتی ہے، اور آگ کو پرستش کے لیے ایک الگ طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ آگ کے تندور کو یا چراغ کو، جس میں لو ہے آگ کی، اس کو سجدہ کر رہا ہے، تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ ایسا شخص جو یہ خواب دیکھے وہ عورتوں کی خدمت میں مشغول ہوگا۔ اچھا، اگر وہ دیکھے کہ خواب میں کوئی یہ دیکھے کہ وہ آگ کو بوسہ دے رہا ہے، یعنی پوج رہا ہے اور پوجتے ہوئے آگ کو بوسہ دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بھی اس وقت کا بادشاہ، جو بھی حاکم ہے، جو بھی وزیر اعظم ہے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، اس کا مخبر ہو جائے گا وہ آدمی، یا ہو سکتا ہے مخبر۔ اچھا، اگر کوئی دیکھے کہ کوئی آگ میں اپنے آپ کو پھرتے ہوئے دیکھے، اور وہ ایسے کہ بیزار پھر رہا ہے، وہ خوار ہو رہا ہے آگ میں، گھرا ہوا ہے، اور وہ نکل نہیں پا رہا، یا کوشش کر رہا ہے اور اس کو راستہ نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب، اس خواب کی تعبیر یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ جو ہے نا تجارت کرے گا وہ شخص، اور اس طرف راغب ہو جائے گا، اس طرف مطلب اس کا دھیان ہو جائے گا کہ حکومت کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے، لیکن ایسی تجارت جو وہ حکومت کے ساتھ کرے گا، اس میں نقصان ہوگا، اس میں فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر یہی خواب دیکھتے وقت اس کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، یعنی آگ جلا بھی رہی ہے خواب میں جسم جلتا ہوا محسوس ہے، جسم میں تکلیف محسوس ہو رہی ہو، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بادشاہ کی خاطر جو ہے نا بادشاہ کی سلامتی کے لیے کام کرے گا، جو بھی حاکم اس وقت ہوگا، اور اس سے مطلب اس کی حفاظت پہ مامور ہو سکتا ہے۔ اور اگر خواب کے اندر کوئی چلا جائے تو صرف چلا جائے، یعنی تو اور اس کو تکلیف نہ ہو رہی ہو، اور وہ آگ میں پھر رہا ہے جیسے، اور بیزار بھی نہیں ہے، اور کوئی جسم میں درد بھی نہیں ہو رہا، آگ جلا بھی نہیں رہی ہے، تو پھر اس کو حکومت سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ آگ جو ہے اس کے چہرے پر یا کپڑے پر ہاتھ سے آگ کی روشنی نظر آ رہی ہے، جیسے کہ ریفلیکشن میں دکھتی ہے، تو کچھ دن بعد ایسا ممکن ہے کہ اس شخص کے ساتھ ایسا ہو کہ اس کے اوپر ایک ایسا علم کا یا قابلیت کا ایسا ایک در کھلے اس کے اوپر کہ لوگ حیران ہو جائیں کہ یہ آدمی اتنا با ایمان ہے یا اتنا با علم ہے۔ اچھا، اور ایک اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جہاں پہ بھی اس کو مخالفت ہوگی، دشمنی ہوگی، وہاں پہ خواب دیکھنے والا جیت جائے گا۔ اچھا، اس حوالے سے جو آیت ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 12، اس کا ترجمہ ہے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، سفید بے عیب نکلے گا۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آگ کو پوج رہا ہے، تو اس کی تعبیر ہے کہ شاہی جو بھی سرکاری جو ہے نا، سرکاری بازداری کرے گا، یعنی حکومت کے لیے کوئی کام کرے گا، اور اگر آگ انگاری یعنی شعلے کی شکل میں نہیں، انگارے کی شکل میں دیکھے خواب میں، تو اس سے دین کا علم حاصل ہونا، نیکیاں جمع کرے گا، وہ اچھے کام کرے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص خواب میں آگ اس طرح دیکھے کہ وہ آگ جو ہے وہ انگارے کی شکل میں ہے، یعنی دہک نہیں رہی، شعلے نہیں اٹھ رہے، انگارے کی شکل میں،
تو اس کی دونوں تعبیریں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ وہ دین کی طرف راغب ہو جائے گا اور دین کا مال جمع کرے گا۔ دین کا مال مطلب نیکیاں، علم، لوگوں کو علم پہنچائے گا، لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، اللہ کے بندوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، انسانوں کی بھلائی کے کام کرے گا، یہ تو دین کا مال ہو گیا۔ اور دوسرے مال حرام بھی بہت سا حاصل کر سکتا ہے، یعنی دوسری تعبیر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ناجائز مال، قبضہ، لوگوں کی جائیدادیں ہتھیانا، رشوت، جو بھی طریقہ ہوتا ہے ناجائز مال کا، جو بھی رائج طریقہ ہے، وہ اس کو حاصل کرے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیے ڈریم ڈیکوڈ، اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں سے اگر آپ کو اچھی لگے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔